واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 13 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین دربار خلافت سے ایک اور فرمان آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ اشراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ کوفہ سے 35 میل پر ایک چھوٹا سا شہر ہے میں مقام کرو اور اس طرح مورچے جماؤ کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے جاؤ، اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں کی پناہ میں آ سکو۔ ناظرین، قادسیہ نہایت شاداب نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ مقام تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ان مقامات سے اکثر گزرتے تھے اور اس موقع کی حیت اور کیفیت سے واقف تھے، چنانچہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فرمان بھیجا اس میں قادسیہ کا موقع اور محل بھی مذکور تھا، تاہم چونکہ پرانا تجربہ تھا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ قادسیہ پہنچ کر سرزمین کو پورا نقشہ لکھ بھیجو، کیونکہ میں نے بعض ضروری باتیں اسی وجہ سے نہیں لکھی کہ موقع اور مقام کے پورے حالات مجھ کو معلوم نہ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تفصیل سے موقع جنگ کی حدود اور حالات لکھ کر بھیجے۔ ناظرین، دربار خلافت سے روانگی کی اجازت آئی، چنانچہ سعد اشراف سے چل کر عزے پہنچے۔ ناظرین، یہاں اجمیوں کا خبر رساں رہا کرتا تھا جو مفت ہاتھ آیا۔ ناظرین، قادسیہ پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرف ہر کارے دوڑائے کہ غنیم یعنی دشمن کی خبریں لائیں۔ انہوں نے آ کر بیان کیا کہ رستم یعنی پسر فرخزاد جو آرمینیا کا رئیس ہے، سپہ سالار مقرر ہوا ہے اور مدائن سے چل کر سابات میں ٹھہرا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے جواب آیا کہ لڑائی سے پہلے لوگ سفیر بن کر جائیں اور ان کو اسلام کی رغبت دلائیں۔ سعد نے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص انتخاب کیے جو مختلف صفتوں کے لحاظ سے تمام عرب میں انتخاب تھے۔ ناظرین، عطارد بن حاجب، اشعث بن قیس، حارث بن حسام، عاصم بن عمر، عمر بن مادی کرب، مغیرہ بن شعبہ، معنہ بن حارثہ۔ ناظرین، یہ قد و قامت اور ظاہری رعب و داب کے لحاظ سے تمام عرب میں مشہور تھے۔ نعمان بن مقرن، اسر بن ابی رحم، حملہ بن جتیہ، منزلہ الربیع التمیمی۔ ناظرین، فرات بن حیان العجل، عدی بن سہیل، مغیرہ بن زرارہ۔ ناظرین، یہ عقل و تدبیر اور حزم و سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ساسانیوں کا پائے تخت قدیم زمانے میں استخر تھا، لیکن نوشیروان نے مدائن کو دارالسلطنت قرار دیا تھا، اسی وقت سے وہی پائے تخت چلا آتا تھا۔ یہ مقام سعد کی فردوگاہ یعنی قادسیہ سے 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ سفرا یعنی یہ سفیر گھوڑے اڑاتے ہوئے سیدھے مدائن پہنچے۔ ناظرین، راہ میں جدھر سے گزر ہوتا تھا تماشائیوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ آستانہ سلطنت کے قریب پہنچ کر ٹھہرے۔ اگرچہ ان کی ظاہری صورت یہ بھی کہ گھوڑوں پر زین اور ہاتھوں میں ہتھیار تک نہ تھا، تاہم بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی اور تماشائیوں پر اس کا اثر پڑتا تھا۔ گھوڑے جو سواری میں تھے رانوں سے نکلے جاتے تھے اور بار بار زمین پر ٹاپ مارتے تھے، چنانچہ ٹاپوں کی آواز یزدگرد کے کان تک پہنچی اور اس نے دریافت کیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے سفراء آئے ہیں۔ ناظرین، یہ سن کر ایرانی شہنشاہ نے بڑی ساز و سامان سے دربار سجایا اور سفراء کو طلب کیا۔ یہ لوگ عربی جبے پہنے، کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لیے، موزے چڑھائے دربار میں داخل ہوئے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پچھلے مارکوں نے تمام ایران میں عرب کی دھاک بٹھا دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ایرانی عموماً ہر چیز سے فال لینے کے عادی تھے۔ یزدگرد نے پوچھا کہ عربی میں چادر کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ برد یعنی فارسی کے معنی کے لحاظ سے یزدگرد نے کہا کہ جہاں برد، پھر کوڑے کی عربی پوچھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ سوت۔ یزدگرد سوخت سمجھا اور بولا کہ پارس راسو ان بدفالیوں سے سارا دربار برہم ہوا جاتا تھا، لیکن
شاہی آداب کے لحاظ سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر سوال کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مقرن جو سربراہ تھے جواب دینے کے لیے آگے بڑھے۔ پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے، پھر کہا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں، جزیہ یا تلوار۔ ناظرین، یزدگرد نے کہا تم کو یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ کمزور کوئی قوم نہ؟ تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو سرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ تمہارا بل نکال دیتے تھے۔ اس پر سب نے سکوت کیا، لیکن مغیرہ بن زرارہ ضبط نہ کر سکے، اٹھ کر کہا کہ یہ لوگ اپنے رفیقوں کی طرف اشارہ کر کے روسائے عرب ہیں، علم و وقار کی وجہ سے زیادہ گیاوا گوئی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہی زیبا تھا، لیکن کہنے کے قابل باتیں رہ گئیں، ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے، آپس میں کٹتے مرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہم پر ایک پیغمبر بھیجا جو حسب و نسب میں ہم سے ممتاز تھا۔ اول ہم نے اس کی مخالفت کی، وہ سچ کہتا تھا تو ہم جھٹلاتے تھے، وہ آگے بڑھتا تو ہم پیچھے ہٹتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی باتوں نے دلوں میں اثر کیا۔ وہ جو کچھ کہتا تھا خدا کے حکم سے کہتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا خدا کے حکم سے کرتا تھا۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو۔ جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں، جن کو اسلام سے انکار ہو اور جزیہ پر راضی ہو وہ اسلام کی حمایت میں جس کو دونوں باتوں سے انکار ہوا اس کے لیے تلوار ہے۔ ناظرین، یزدگرد غصے سے بے تاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور کہا کہ تم میں سے سب سے معزز کون ہے؟ عاصم بن عمر نے بڑھ کر کہا میں۔ ملازموں نے ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا۔ ناظرین، وہ سارے سفیر واپس آ گئے۔ ناظرین، عاصم بن عمر گھوڑا اڑاتے ہوئے سعد کے پاس پہنچے کہ فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی زمین خود ہم کو دے دی۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا۔ رستم جو سلطنت فارس کی طرف سے اس مہم پر مامور تھا، سابات میں لشکر لیے پڑا تھا اور یزدگرد کی تاکید پر بھی لڑائی کو ٹالتا جاتا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ آس پاس کے دیہات پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے لیے مویشی وغیرہ لاتے تھے۔ ناظرین، اس عرصہ میں بعض رئیس ادھر سے ادھر آ گئے۔ ان میں جوشن ماہ بھی تھا جو سرحد کی اخبار نویسی پر مامور تھا۔ ناظرین، اس حالت نے طول کھینچا تو رعایا جوگ در جوگ یزدگرد کے پاس پہنچ کر فریادی ہوئی کہ اب ہماری حفاظت کی جائے ورنہ ہم اہل عرب کے مطیع ہوئے جاتے ہیں۔ ناظرین، چاروں ناچار رستم کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا۔ 60,000 کی جمعیت کے ساتھ سابات سے نکلا اور قادسیہ پہنچ کر ڈیرے ڈالے، لیکن فوج جن جن مقامات سے گزری ہر جگہ نہایت بے اعتدالیاں کی۔ تمام افسر شراب پی کر بدمستیاں کرتے تھے اور لوگوں کے ناموس تک کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، ان باتوں نے عام ملک میں یہ خیال پھیلا دیا کہ سلطنت عجم اب فنا ہوتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، رستم کی فوجیں جس دن سابات سے بڑھی، سعد نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دم دم کی خبریں پہنچتی رہیں۔ فوج کا رنگ ڈھنگ، لشکر کشی کی ترتیب، اتارے کا رخ، ان باتوں کے دریافت کے لیے فوجی افسر متعین کیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت طلحہ ایک دفعہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس بدل کر گئے۔ ایک جگہ پیش بہا گھوڑا تھان پر بندھا دیکھا، تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈور سے اٹکا لی۔ ناظرین، اس عرصے میں لوگ جاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا۔ گھوڑے کا سوار ایک مشہور افسر تھا اور 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر برچھی کا وار کیا۔ ناظرین، انہوں نے خالی دیا، وہ زمین پر گرا۔ انہوں نے جھک کر برچھی ماری کہ سینے کے پار ہو گئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ 2 سوار تھے، ان میں ایک ان کے ہاتھ سے مارا گیا اور دوسرے نے اس شرط پر امان طلب کی کہ
کہ میں قیدی بن کر ساتھ چلتا ہوں۔ ناظرین اتنے میں فوج میں ہلچل پڑ گئی۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 14 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔